آپ سندھ کے اندر چلے گئے، وہاں آپ یہ جو پیر مریدی کا وہاں جو رواج ہے، وہاں پیروں کے پاؤں تلے آنے والی مٹی اٹھا کر پانی میں گھول کر بطور تبرک کے پیا جاتا ہے. یہ جہالت ہے. اور پنجاب کے اندر آپ چلے جائیں، درباروں کے اوپر جو مٹی پڑی ہوتی ہے، بعض عورتیں جا کر اس کو یوں اکٹھا کر کے خاک شفا کے طور پر چاٹتی ہیں، اور وہ مٹی زیادہ ہو تو پانی میں گوندھ کر وہ پھنسی پھوڑے پہ لگاتی ہیں. یہ لال شہباز قلندر یہ جو عرس ہو رہا ہے، اب تو میڈیا، اب کوئی کہہ رہا جی میرے پتا نہیں، میں کہہ رہا جھوٹ بول رہا ہے. ہاں پہلے کوئی کہہ سکتا تھا مجھے پتا نہیں، اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا. اب تو میڈیا جو ہے لمحے لمحے سے آپ کو خبر دے رہا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے. اس وقت وہاں عرس جاری ہے. کل میں دیکھ رہا تھا وہاں پتھروں کا ڈھیر تھا، لوگ طواف بھی کر رہے ہیں اور وہی پتھر اٹھا کر مار بھی رہے ہیں. کیا جی یہاں شیطان ہے، اسی شیطان نو مار دے پہ. میڈیا والا پوچھتے کی پہ کر دے ہو، کہتے جی اسی طواف پہ کر دیں. حالانکہ طواف ایمانی قرآنی بتانا، دیوبندی بریلوی چکروں سے ہٹ کر مسلمان سم بن کر مجھے جواب دو، کیا روضہ رسول کا طواف کیا جا سکتا ہے؟ طواف تو صرف اللہ کے گھر کا ہے، بس بیت اللہ. دنیا میں کہیں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں طواف کیا جا سکے. ایک بیت اللہ کا حق ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جس کو اللہ عمرے اور حج کی سعادت سے نوازے وہاں جائے تو وہاں زیادہ سے زیادہ طواف کرے. کیوں؟ باقی باتیں آپ اپنے ملک میں آ کر بھی کر سکتے، لیکن طواف والی بات آپ کو یہاں نہیں. آپ یہاں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیحات زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن طواف آپ طواف وہاں ہی ہے. جب روضہ رسول کا طواف جائز نہیں ہے تو لال شہباز قلندر کے وہاں پتھروں کی ڈھیری کا طواف یہ کہاں سے آ گئی؟ جہالت اس کا نام نہیں تو اور کیا، جہالت کے سینگ ہوا کرتے ہیں.